بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے ٹام انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن کروائیں۔ جہاں آپ کے بچوں کے لیے ویل کوالیفائڈ ٹیچر کے ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز، ہسٹوریکل پلیسز کی معلومات کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ابھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں۔ ٹام انٹرنیشنل اسکول، بی سائڈ عرفات بینکٹ ہال، خلوت روڈ، چار مینار، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ 2019 کو لے کر بالخصوص مسلمانوں میں ایک غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ چند نام نہاد مسلم رہنماؤں کی جانب سے مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 مسلمانوں کی شہریت کو لینے کے لیے بنا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 کسی کی شہریت لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی کو شہریت دینے کے لیے بنایا گیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس میں چند مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور مذاہب کے لوگ کو اس کے اندر شہریت دی جائے گی۔ یہ حکومت کا اختیار ہے۔ عوام کے درمیان میں نام نہاد رہنما جو اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں نفرت پھیلا رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے، کیونکہ اور غیر قانونی، غیر شرعی بات ہے کہ اگر جو چیز ہے نہیں اس بارے میں عوام کو غلط فہمی کا شکار کرتے ہوئے عوام کو ورغلانا، ان کو دھرنے دینے لگانا، ان کو روڈوں پر لانا، ان سے پروٹیسٹ کرانے کی بات کرنا، یہ سب ایک جہالت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگ سے مخاطب ہوں اس لیے کہ کوئی بھی بات اگر آپ لوگ کے درمیان میں آئی تو ہم کو چاہیے کہ اس کی وضاحت طلب کرے، اس لیے کہ جو چیز حقیقت ہے ہی نہیں اس کے بارے میں جو ہے آپ دیکھیے، میں اکثر ایسا کئی معاملات میں ایسا دیکھا گیا کہ لوگ دھرنوں پر نکل جاتے ہیں اور ان سے پوچھے اگر کہ بھائی کس لیے آئے تو ان کو پتہ نہیں رہتا کہ وہ بولتے کہ نہیں بھائی ہماری شہریت کھینچ لے رہے ہیں۔ ارے شہریت کھینچنے کی بات ہی نہیں ہے، شہریت دینے کی بات ہے۔ یہاں پر شہریت دینے کے لیے ایکٹ بنایا گیا، اور یہ ہے کہ اس کے اندر مسلمان کو چھوڑ کر اور مذاہب کے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو شہریت دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ اور ایک بات اگر میں آپ کو کہوں گا تو جیسا NRC کے نام سے جو ہے مسلمانوں میں بھرم اور ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، NRC جیسا قانون لانے کی کوئی ایسی ابھی کوئی پہل ہے نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اس کی پیش رفت ہے، نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہے۔ اور ایسی جب کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی کیوں، جو عوام کے درمیان میں لے کر آ کر عوام کو ڈر اور خوف میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو یہ آپ لوگ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے بہت غفلت کا شکار ہو کر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی NRC کو لے کر جو احتجاج ہوا تھا دلی میں، آپ لوگ کو معلوم ہے یا نہیں پتہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگ کو جاننا چاہیے کہ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں محروس ہیں، ان کے خاندان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی، ان کو چھڑانے والا نہیں ہے کوئی۔ کہاں گئے وہ رہنما، مسلمانوں کے رہنما؟ کیوں عوام کے درمیان میں غلط فہمیوں کو پیدا کریں؟ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کوئی باتوں میں نہ آئیں، اس کی حقیقت کو جانیں کہ یہ معاملات ہے کیا آخر، اور یہ کس لیے بنا ہے قانون، ہمارے کو اس سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ یہ بات کلیئرلی وضاحت کے طور پر حکومت سپریم کورٹ میں آلریڈی وضاحت کر چکی ہے کہ ہم کسی کی شہریت کھینچنے کے لیے نہیں بنائیں، ہم کسی کو شہریت دینے کے لیے بنائیں۔ تو جب یہ بات پہلے سمجھا کرو آپ لوگ
اس کی تحقیق کرو. اگر کوئی آپ کے درمیان میں کوئی اگر اپنے آپ کو رہنما دانشور کہہ کر اگر آ رہا ہے تو میری گزارش ہے آپ لوگ سے کہ اس کی بات کو لے کر پہلے اس کی آپ جو ہے تحقیق کیجیے. تحقیق کر آپ اس کو آگے جو ہے پھر آپ جو بھی فیصلہ لینا ہے لے سکتے ہیں. چند دانشوروں کی میٹنگ بلا کر آپ فیصلہ لے سکتے ہیں. اور حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے میں CAA کو لے کر جو عوام کے درمیان میں بالخصوص مسلمانوں کے درمیان میں جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ میڈیا کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو جو ہے عوام کے درمیان میں اس کی حقائق کو سامنے لائیں تاکہ عوام کے دل میں جو ڈر اور خوف ہے وہ ختم ہو سکے. اور میں عوام سے بالخصوص مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ چندہ خور، دھندا خور رہنماؤں کے چکروں میں نہ پڑیں. تحقیق کریں صحیح اور غلط کی. CAA میں پھر ایک بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ CAA ہماری شہریت کھینچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ شہریت دینے کے لیے ہے کسی کو، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر. اور رہی بات دوسری، NRC جیسی کوئی چیز کا ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ کوئی اعلان ہے. اس کے بارے میں ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ لوگ خوفزدہ نہ ہوں اور بالکل اطمینان کے ساتھ رہتے ہوئے ایسی کوئی بات رہی تو آپ ربط پیدا کیجئے دانشوروں سے جو حقیقی ہمدرد ہے عوام کے، ان سے ربط پیدا کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اور کوئی ضرورت رہے گی اگر وضاحت کی تو آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو تمام ڈیٹیل دینے کو تیار ہوں. شکریہ. ٹام انٹرنیشنل اسکول نرسری ٹو 9th کلاس. فرسٹ 50 اسٹوڈنٹس ایڈمیشن فری. بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے ٹام انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن کروائیں. جہاں آپ کے بچوں کے لیے ویل کوالیفائڈ ٹیچر کے ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز جیسے سپورٹس، لائف ایکسپیریمنٹ، پلے زون، ٹورز، سائنس ایگزیبیشن، ہسٹوریکل پلیسز کی معلومات کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ابھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں. ٹام انٹرنیشنل اسکول، بی سائڈ عرفات بینکٹ ہال، خلوت روڈ، چار مینار، حیدرآباد. کانٹیکٹ فون نمبر 8341464784 اور 8341664784.